وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی G10 میں، جہاں پہ محمد اصغر نامی شخص ہے اور 17 مئی کو وہ بینک سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو دو نامعلوم مسلح افراد تھے، انہوں نے ان سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ان کو ناکام بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد باز خان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی G10 میں، جہاں پہ محمد اصغر نامی شخص ہمارے ساتھ موجود ہے اور 17 مئی کو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ بینک سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو دو نامعلوم جو مسلح افراد تھے، انہوں نے ان سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ان کو ناکام بنا دیا۔ وہ واقعہ تھا ہی کیا، ان سے ہم مزید جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر، سب سے پہلے ٹائم دینے کا شکریہ۔ محمد اصغر صاحب، یہ بتائے کہ نامعلوم جو دو مسلح افراد تھے، اس کیا ہوا تھا، آپ کے پاس تھا کیا کہ انہوں نے آپ کے پیچھا کیا، وہ واقعہ تھوڑا تفصیلاً بتا دیجیے۔ جی بالکل بھائی، میں جمعے کے دن 17 تاریخ کو بینک گیا تھا، G11 مرکز بیو بیل برانچ۔ وہاں بھی میں نے کسی کو پیسے ڈپازٹ کرنے تھے، تو جب بینک سے نکل آیا میرے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، تو اس بیگ میں اب لوگ ایکسپیکٹ کرتے کہ اس میں پیسے، حالانکہ اس میں پیسے نہیں تھے، میں نے کسی کو ڈپازٹ کیے تھے۔ ویسے نارملی میرے جیب خرچہ اس میں تھا، تو جب جیسے میں نارمل آ رہا تھا گھر پہنچ کے گھر کے سامنے ہمارے پارکنگ ہے، اس میں نے گاڑی کھڑی کی، تو جیسے ہی میں نے دیکھا رائٹ کی طرف تو ایک بندہ مسلح پستول تامی ہوئے کھڑا تھا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بے خواب دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کے اس پہ چھلانگ لگایا تھا اور ہاتھ پائی کی، تو اسی اسنا اس کے دوسرا ساتھی بھی آ گیا۔ تو دو تھے، حالانکہ وہ صحت مند بھی تھے، مگر میں نے اللہ کے اوپر توکل کیا تھا، اللہ کے امداد شامل حال تھا۔ تو پھر ایک کو میں نے دبوچ لیا اور اس سے زور سے پستول بھی لے لیا، اور پھر اس دوسرے کے پیچھے جب میں چل پڑا تو وہ بھاگ گیا، اس کے موٹر سائیکل سٹارٹ کرا تھا تو بھاگ گیا، اور ایک کو ہم نے پکڑ کے پستول بھی لے لیا اور صحیح خوب مارا اور پھر پولیس کے حوالے۔ اچھا، یہ بتائے کہ آپ نے ان کو دبوچ لیا تو پھر پولیس کے جو یہاں پہ آئے رسپانس اس کا کیا تھا، کتنے ٹائم تک وہ پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد پولیس کی جو کارکردگی ہے، دوسرا ملزم گرفتار ہوا یا نہیں؟ تقریباً یہ 10 منٹ کے اندر پولیس والے آئے تھے، دو بندے آئے اور وہ نارمل حالت پہ، نہ اس کے ساتھ کوئی ہتھکڑیاں تھی، وہ ایک عام سے رسی سے اس کو ہاتھ پہ باندھ رہے تھے، ویڈیو میں آپ پھر دیکھ لیں گے۔ تو میرے خیال میں اس کے ایسے سوالات میرے سے کہہ رہے تھے کہ کس لیے آئے تھے، میں نے کہا آپ کس لیے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں پستول تھا، میرے پیچھے آگے کس لیے آئے تھے، آپ خود اس اندازہ لگا رہے۔ تو ایک غیر نامناسب سوالات کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو دوسرا بندہ بھی وہ اسٹل باہر ہے کہ کسی قسم کا رسپانس نہیں آیا پولیس کی طرف سے، اور ہم مطمئن بھی نہیں جی، ہم اپنے اللہ پر اعتماد کرتے اور اپنے ہاتھ اپنے بازو پہ ہمارا یقین ہے، پولیس کی سے ہم کسی قسم کے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ ہمارے کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیں، اسلام آباد کی کافی بڑی پولیس ہے، ان کے پاس کافی جدید آلات بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، تو آپ ان کے کارکردگی سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی، ابھی آئے روز آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک شہری محفوظ نہیں ہے۔ پولیس والے جو اس کے پاس گاڑیاں ہیں وہ اپنی عیاشی کے لیے ہیں، اور میرے خیال میں اگر ایک امن پسند شہری ان کے پاس چلے جائے FIR کے لیے تو اس کو اتنا تنگ کرتے بیچارے کو کہ وہ اس کا مطلب کہ دوبارہ جانا اس کو دل نہیں چاہ رہا ہٹانا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے ملزمان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، اس کے بعد آپ نے پولیس کے حوالہ کیا، تو آپ کو FIR میں کیا مشکلات تھی؟ پولیس کیا کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر آپ کیا اپنی طرف سے کچھ الزام عائد کرے یا انہوں نے خود FIR کاٹ لی؟ وہ تو ہم نارمل چلے گئے جی ہٹانے، تو اس نے جو اس کے ریکوائرمنٹ سے اس نے لکھ کے، پھر بعد میں اس کا فون آیا تھا کہ بھائی آپ آ جائے، اور رات کے تقریباً 1:30 بجے تک آپ آ جائے، اور ہم کیس بنا رہے، ہم اس طرح اس کو نہیں رکھ سکتے، آپ کی طرف سے ہم کیس بنا رہے، کیس تو یہ کیا اس نے۔ میں نے کہا ہمارے سے کچھ کیا نہیں، اللہ کے بندے۔ مطلب آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان پہ یہ الزام لگائے کہ میرے سے اتنے پیسے لیے؟ ہاں، پیسے لیے اور ہم اس کو کیس تھوڑا سا ہیوی بنائیں گے۔ میں نے کہا آپ بنا سکتے، آپ پولیس ہے اور آپ کا کام ہی ہے، اور اس سے ہیوی کیا ہو سکتے؟ وہ مارنے کے لیے آئے تھے، میں نے پستول آپ کو حوالے کیا، بندہ آپ کے حوالے کیا، اور وہ آلریڈی مطلوب ہے، تو اس سے میرا خیال میں اور کوئی ثبوت اور بڑا ثبوت تو ہے نہیں۔ اچھا، یہ بتائے اللہ نے آپ کو بچایا کیونکہ وہ آپ پہ فائر بھی کر سکتے تھے، تو یہ بتائے کہ ایک ملزم جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا، ایک کو آپ نے دبوچ لیا ہے، جب آپ گھر سے اب نکلتے تو خطرات کیا فیل کرتے ہیں آپ؟
ابھی تو بس نہیں نارمل ہوتے، پھر بھی ہمارے گھر والے بیچارے سارے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ایک آلریڈی باہر ہے نا جی، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور یہ جو باہر ہے تو کچھ بھی اللہ نہ کرے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر پولیس کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ ہے، نہ کوئی ہمیں کوئی لائسنس اس طرح کوئی اعزاز ہے، کوئی آپ ایک لائسنس آپ بالکل بغیر لائسنس کا تماشا پستول اپنے پاس رکھا کرے، یا کسی قسم کا سپورٹ نہیں پولیس کی طرف سے. اچھا، بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے اظہر صاحب اور ان کا تعلق مردان سے ہے، لیکن یہ رہائشی ہے اسلام آباد کی. انہوں نے اسلام آباد پولیس کی اگر بات کی جائے تو ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے. میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تقریباً 10-15 دن پہلے میرے سے بھی چوری ہوئی، ایک عدد موبائل فون اور ایک والیٹ. میرے روم میں کوئی آ گیا، انہوں نے وہ چوری کر کے لے گیا. اس کے بعد FIR، کتنی مشکلات سے میرا وہ مسئلہ حل ہوا، یہ شاید میں ہی جانتا ہوں. تو ناظرین، یہ ہے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی. اور اسلام آباد جو ہے آج کل کراچی سے بھی بدتر حالات ہے. کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، کسی بھی وقت آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے محمد باز خان کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.